الحمدللہ کاروباری اداروں میں دین کے احیاء کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور ہمارے کئی ساتھی تجارتی اداروں میں اور تجارتی کمپنیوں میں شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے ساتھیوں کے لیے حضرت کے تجربات کی روشنی میں مفید ہدایات مطلوب ہیں کہ ایسے مواقع کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور کن موضوعات پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اچھا ہوا کہ یہ بات پوچھ لی گئی۔ دیکھو، ہم طالب علم ہیں، ہمارا جو اصل مقصود زندگی ہے وہ طلب علم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہے۔ اگر کسی اور مشغلے میں، چاہے وہ کسی تجارتی ادارے میں دینی رہنمائی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی وجہ سے ہم اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا نہیں۔ اور چونکہ جن اداروں کے اندر ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں تو اس میں دنیاوی ترغیبات بہت ہیں، دنیاوی کشش بھی اس میں موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو وہاں جا کر خدمات انجام میں دے رہا ہوں تو وہ کسی دینی ضرورت کی بنا پر دے رہا ہوں یا اپنی آمدنی بڑھانے کی غرض سے دے رہا ہوں۔ یہ فیصلہ ہر انسان کو اپنے دل ٹٹول کر کرنا چاہیے۔ اگر وہ آمدنی بڑھانے کے لیے ایک پیشہ اختیار کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو انتہائی خطرے میں، اس لیے کہ وہ اگر فرض کرو جس جگہ جا کر وہ دینی رہنمائی فراہم کر رہا ہے وہاں پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی پر وہ کھل کر فیما بینہ و بین اللہ اس وقت تک نہیں ٹوک سکے گا جب تک کہ اپنے آپ کو وہ اس بات کے لیے تیار پائے کہ اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں اس کام کو چھوڑ دوں گا۔ جب تک یہ جذبہ موجود نہ ہو اس وقت تک یہ ایک مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دھوکہ نہ بن جائے۔ اور یہ آدمی اگر اس طرف چل پڑے کہ فلاں جگہ زیادہ مجھے پیشکش ہو رہی ہے، فلاں جگہ زیادہ مجھے آمدنی ہو رہی ہے اور اس کی بنا پر یہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مرکز کو چھوڑ رہا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، اور یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سے مالیاتی اداروں میں کام کیا ہے، بہت خاک چھانی ہے مختلف مالیاتی اداروں کی، لیکن ایک بات الحمدللہ صرف مالیاتی اداروں کی نہیں، میں جب اسلامی ادارتی کونسل کا ممبر تھا اس وقت بھی، جب میں شریعت کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج تھا اس وقت بھی، ایک بات الحمدللہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ یہ کہ جو آمدنی وہاں سے آ رہی ہے اس کو میں نے اپنی نظام زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ یعنی اپنے گھر کا خرچہ میں نے کبھی اسے نہیں کیا۔ گھر کا خرچہ میرا صرف یا تو دارالعلوم کی تنخواہ سے، اور چاہے یا ہمارے جو کتب خانے سے کوئی آمدنی آتی ہے، وہ پہلے اس زمانے میں جب میں اسلامی ادارتی کونسل کا ممبر تھا تو اس وقت تقریباً کالعدم تھی آمدنی، نہ ہونے کے برابر، صرف دارالعلوم کی تنخواہ۔ لیکن اسلامی ادارتی کونسل سے جو مجھے پیسے ملتے تھے میں نے اسلام آباد میں اس کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، کراچی میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ زیادہ تر خرچ ہو جاتے تھے اسی وہاں کے صبروں کے اخراجات میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ اگر مجھے کسی وقت اسلامی ادارتی کونسل سے استعفیٰ دینا پڑا یا مجھے اپنے کسی رہنے کی وجہ فیڈرل شریعت کورٹ یا سپریم کورٹ سے استعفیٰ دینا پڑا تو میرے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس لیے میں نے کبھی ایک روپیہ کبھی اپنے نظام زندگی میں داخل نہیں کیا۔ جتنے بینکوں سے میرا واسطہ رہا وہاں میں جب شروع میں بینکوں سے میں جب وابستہ ہوا
تو میرے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں سے کچھ آمدنی ہوگی. ذہن میں ایک تڑپ تھی کہ کسی طرح سود کی لعنت سے ہمیں نجات. میرے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں سے ملے گا کچھ. لیکن جب ملا تو میں نے 2 کاموں کا اہتمام کیا. ایک یہ کہ میں نے کبھی کسی سے معاہدہ نہیں کیا کہ اتنے پیسے دو گے کام کروں گا, نہیں اس سے کم کرو گے تو نہیں دوں گا. دوسرا یہ کہ میں نے ساری زندگی اس بات کو اختیار کیا کہ کبھی کسی کو میں اپنا بل بنا کر نہیں دوں گا. کبھی میں جو ماہانہ, مجھے آج تک بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس بینک سے ماہانہ کیا ملتا تھا یا سالانہ کیا ملتا تھا, میں اللہ کو گواہ بنا کرتا ہوں, مجھے معلوم نہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں سے کیا ملتا تھا, اور اس زمانے بھی نہیں معلوم تھا جب میں وہاں کام کرتا تھا. وہ خود سے آ گیا, وہ میں نے الگ اٹھا کے رکھ دیا. اس کو بھی اپنے نظام زندگی میں شامل نہیں کیا. میرے گھر کے خرچ میں اس کا 1 پیسہ استعمال نہیں ہوا. اس لیے کہ میں الحمدللہ اس اعتماد کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کہ اگر میری بات کسی وقت نہیں مانی گئی تو میں اس کو ٹھوکر مار کر الگ ہو جاؤں گا. اور ہو گیا بہت سے مواقع پر, جہاں پر کہ یہاں میں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا, میں نے بلا تعمل وہاں سے اس ادارے کو چھوڑ دیا. اور کبھی میں نے کوئی بل نہیں دیا کہ بھئی میرا اتنا بل بنتا ہے. یہ حالانکہ وہاں عام رواج یہ ہے کہ ملتا تھا, لوگ بناتے تھے, انوائس بناتے تھے, انوائس بھیجتے تھے. میں نے نہیں کیا. کہیں سفر میں جانا ہوا تو کبھی میں نے TADA نہیں لیا, ٹریول الاؤنس یا ڈیلی الاؤنس, کہ بھئی وہ پیسے دے دو, تم خود جا کر اپنا ہوٹل تلاش کر لو اور خود ٹیکسی کر کے چلے جاؤ, اتنا تمہیں روزانہ دیا جائے گا, اتنا تمہیں جو ہے ٹریول الاؤنس دیا جائے گا. میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ جس کو میری کی ضرورت ہے وہ خود آئے, مجھے لے کر جائے, خود میرے قیام کا انتظام کرے. لیکن میں TADA لے کر نہ میں ٹیکسیاں ڈھونڈتا پھروں گا, نہ میں کسی ہوٹل کی تلاش کروں گا, نہ میں کسی قیام گاہ کی تلاش کروں گا. جس کو کرنا ہو وہ خود کر کے آ جائے, نہیں آتا تو میں نہیں جاتا. یعنی تاکہ ایک شریعہ ایڈوائزر کا, شریعہ کی بات کرنے والے کا اتنا وقار ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے TADA مانگتا نہ پھرے. تو یہ باتیں تھیں جس کی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. مجھے کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, میں نے 1 پیسہ اپنے نظام زندگی سے میری مراد اپنے گھر کے خرچ میں 1 پیسہ کبھی شامل نہیں کیا, اور نہ آج تک کیا. جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو بالکل الگ رکھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ جائیدادیں بنوا دی, وہ پڑی ہے, وہ اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کی وہ وہاں پر خرچ کر دیتے. تو پیشے کے طور پر میری گزارش ہے, میری نصیحت ہے کہ اس کو پیشے کے طور پر اختیار نہ کریں, خدمت کے طور پر اختیار کریں. اور جہاں دینی مصلحت میں اور اس پیشے میں تعارض ہو جائے وہاں بلا تأمل اس کو چھوڑ کر دینی تقاضے پر عمل کریں. یہ میری نصیحت ہے. اور مجھے یہ بات کبھی اچھی نہیں لگتی کہ کوئی ہمارا طالب علم یا ہمارا ساتھی دین کی خدمت کر رہا ہو, جو دین کی خدمت کر رہا ہو, وہ سودا بازی کرے کہ بھائی اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا, نہیں تو نہیں آؤں گا. سودا بازی کرے, کوئی نہیں بھیجتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دے دیتا ہے وہ اس کی عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس بغیر اشراف نفس کے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیتا ہے تو اس کو لے لو, اور جہاں اشراف نفس کے ساتھ آئے گا اس میں برکت نہیں ہوگی.
یہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول بتا دیا تھا. اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر کام کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، اس سے اصلاح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کا سامان بھی ہوگا. پھر جو دے دے اس کی عطا ہے، اس کا تو ہونا یہ چاہیے کہ تاتی ہی دنیا بہیا راغمہ، دنیا آئے ذلیل ہو کر آئے، نہ یہ کہ میں اس کے پیچھے پھروں اور درخواستیں دیتا پھروں کہ مجھے فلاں جگہ ایڈوائزر لگا لو یا فلاں جگہ میں کرنا چاہتا ہوں. جو جس کو ضرورت ہو وہ رابطہ پیدا کرے اور اس میں کسی اپنے اس کو پیشہ سمجھ کر اختیار کریں، ایک خدمت سمجھ کر اختیار کریں، اور اتنے استغنا کے ساتھ اختیار کریں کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری دین کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا یا قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے علیحدہ ہونے میں ایک لمحہ تردد نہ ہو. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور اس سے فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.